دوستوں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں پاک و ہند کے اندر جن کا نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ان کا جنازہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر لایا گیا، اور اتنے لوگ آئے کہ جس کی کوئی حد نہیں، سمندر جیسے ہو، پورا لوگوں کا سمندر ہو گیا۔ بہت سارے لوگ آئے، ان میں سے ایک شخص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے قریب آیا اور اس نے اعلان کیا کہ حضرت نے مجھے وصی بنایا ہے اور مجھے وصیت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ اب جس کے اندر وہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اب وصی کھڑا ہوا اور اس نے وصیت سنانی شروع کی۔ ان میں سے پہلی جو وصیت تھی حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ یہ تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی بھی نماز میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ کبھی بھی فوت نہ ہو۔ دوسری انہوں نے وصیت یہ فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے کبھی بھی تہجد نماز قضا نہیں ہوئی ہو۔ اور تیسری وصیت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصی کو یہ فرمائی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر تیسری یہ کہ کبھی بھی اس کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ اور چوتھی حضرت نے یہ وصیت فرمائی کہ کبھی بھی اس کی اتنا عبادت گزار شخص ہو کہ کبھی بھی اس کی عصر نماز کی 4 رکعت سنت بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ اب یہ سارا مجمع بالکل خاموش، سب کی گردنیں نیچے۔ اب کون آگے بڑھے جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں اور آ کے نماز جنازہ پڑھے؟ مگر اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا، وہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، کفن میں سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ اے قطب الدین، تو اس دنیا سے چلا گیا مگر مجھے رسوا کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے قسم اٹھائی اور کہا کہ میں اللہ کو گواہ جان کر کہتا ہوں کہ جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے، جو وصیت فرمائی ہے، وہ خوبیاں 4 میرے اندر ہیں، اور میری ساری زندگی میں یہ میں نے کبھی بھی مجھ سے قضا نہیں ہوئی، کبھی بھی مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی بھی مجھ سے نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی بھی مجھ سے غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، کبھی بھی میرے عصر کی 4 رکعت سنت قضا نہیں ہوئی۔ وہ اتنا عبادت گزار شخص کون تھا؟ نام بتاؤں؟ نام اس کا تھا، وہ اس وقت کا بادشاہ تھا، حضرت شمس الدین التمش۔ جس زمانے کے اتنے بڑے اولیاء اللہ بادشاہ ہوں تو رعیہ کیسی ہوگی؟ میرے بھائیوں، یہ جس وقت کے یہ زمانے کے لوگ اتنی عبادت گزار ہوں، بادشاہ بھی اتنی عبادت گزار ہوں، پھر کیوں نہ رعیہ بھی اتنی عبادت گزار ہوں؟ اور آج ہمارا زمانہ ہے، آج ہم اپنے زمانے میں نگاہ کو دوڑائیں تو ہمارا زمانہ آج کیسا چل رہا ہے؟ آج ہمارے زمانے کے اندر ہم کتنے عبادت گزار ہیں؟ میرے بھائی، ہماری ساری کمزوریاں کوتاہیاں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انداز کا عبادت گزار بنائے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ پھر انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ السلام علیکم۔